اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، ہرگز مت کھاؤ، الربا، سود۔ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہ صورت سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے، ترتیب میں سورہ بقرہ پہلے ہے، تو یہ حکم اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اضعافا مضاعفۃ، بڑھا بڑھا کے، بڑھا چڑھا کے، یعنی اپنے سود کو دگنا تگنا اس کو نہ بڑھاتے جاؤ، اور بالکل اس سود سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب سود بڑھانا، جو دگنا تگنا کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ عربوں میں یہ سود کا رواج تھا، اگر آج بھی یہ ہے تو مطلقاً حرام ہے یہ، اور سود تو حرام ہے، کہ وہ اگر کسی کو 1000 روپیہ ادھار دیتے، کوئی مجبور ان سے کسی سے ساہوکار سے لیتا، 1 سال میں اگر واپس کرنا تو مثال کے طور پہ اس نے 100 روپیہ ساتھ مزید دینا ہے، 1100 واپس کرنا ہے۔ اب اگر وہ سال کے بعد واپس نہیں کرتا، وہ اپنی مدت میں اضافہ کرواتا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی 6 مہینے اور دیں، ابھی میں واپس کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو وہ کہتے جی اگلے 6 مہینے میں 100 روپیہ اور ہو جائے گا۔ تو یوں پہلے 1000 روپے سال میں 100 روپیہ تھا، اب 1.5 سال میں 200 روپیہ ہو گئے۔ اب اگر وہ پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ واپس کر سکے، تو اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا، اور یوں ہوتا ایسے تھا کہ جو اصل رقم ہے 1000 روپیہ وہ تو اپنی جگہ پہ رہتی، اور یہ جو سود ہے 100 روپیہ بڑھ کے جو ہر 6 مہینے 4 مہینے سال بعد بڑھتا جا رہا تھا، یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ تو یہ ان کے ہاں ایک کبھی رسم جاری تھی، جس کو اس قرآن مجید میں اپنے حکم کے ذریعے سے مسلمانوں کے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا لیول ہی یہی ہے، یا ایمان والے ہی وہ ہیں کہ جو یہ بڑھا چڑھا کے سود نہیں کھاتے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ سود کا کام ایسا ہے کہ سود کی مذمت اسلام کہتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو، ضرورت مندوں کو دو، انفاق کرو، ان کی مدد کرو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اللہ سے دعا بھی یہی کرو کہ اللہ دینے والا رکھے، لینے والے نہ بنو۔ محبت جو مال کی ہے، اس سے اس آیت میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ مال کی جو محبت ہے وہ سود اس کی نمائندگی کرتا ہے، کہ انسان کے دل میں مال کی بہت بڑی محبت ہے، وہ اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سرمایہ آ گیا ہے تو وہ فارغ البال ہو کے بیٹھ کے انہی پیسوں سے اور پیسے بنا رہا ہے، اور مال کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور معاشرے میں بجائے پیسے کی سرکولیشن ہونے کے، کوئی کاروبار کرنے کے، اس کو پیسے کو ہر بندہ روک کے رکھ رہا ہے، وہ اسی پیسوں سے کام کر رہے ہیں، تو مال کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور معاشرے میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ سود لینا، سود لینے والا اور دینے والا، یہ اس کے اندر ایک سود جو دینے والا ہے، جو پیسے دینے والا ہے، جس نے سود لینا ہے، اس کے اندر ایک خود غرضی کا عنصر وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ محبت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا کہ یہ کم ہو جائے گا، اور میرا یہ جو سرکل چل رہا ہے کمائی کا، جس کو وہ بہت اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، وہ پھر مال اللہ کے راہ میں دے۔ تو یہ اصل رقم کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور دنیا تک اپنے آپ کو محدود کر لینا، اور آخرت کے فوائد سے محروم ہونا، جو صدقات سے، غریب کی مدد کر کے، مساکین کی مدد کر کے جو ہم مختلف جگہوں پہ پڑھتے رہے ہیں، وہ اس سے پھر انسان کی محرومی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اب یہ ساتھ سود کی بات ہو رہی ہے، ویسے بھی ہر کام میں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
لیکن خاص طور پہ اب سود کا تاکید آ گئی ہے، تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ اگر سود کا کاروبار تم چھوڑ دو گے، سود لینا دینا چھوڑ دو گے، تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے، تفلحون فلاح پا جاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ سود کا کاروبار ختم کرنے میں، سودی کام ختم کرنے میں۔ اور ناکامی کس چیز میں ہو گئی؟ جو سود کا کام کرے گا، جو سود کو اچھا سمجھے گا، اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، تو یہ ناکامی ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرو اس آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے، اُعِدَّت، جو بالکل تیار ہے۔ اُعِدَّت کہتے ہیں جیسے بنا سمار کے کسی چیز کو انسان تیار کر دیتا ہے اس کے استعمال کرنے کے لیے یا اس کو کہیں پہ دکھانے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ بالکل تیار ہے، للکافرین، جو اللہ کے حکموں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس آیت کے ساتھ پیچھے چونکہ سود کی بات ہے، تو جو اس اللہ کے حکم کو انکار کرے، کیونکہ اللہ نے اس کی صریح مذمت کی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس میں گواہ بننے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ حکم نہیں مانیں گے، وہ کافر لوگ، وہ انکار کرنے والے لوگ، ان کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، اور بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پورے قرآن میں ہم پڑھیں گے، جب بھی اطیع اللہ کی بات آئے گی، اللہ کے بات ماننے کی آئے گی، اللہ کی پیروی، اللہ کا حکم ماننے کی بات آئے گی، ساتھ آ جائے گا اطیع الرسول، رسول کی بات ماننی۔ ایک کی بات ماننے سے گزارا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ براہ راست کسی انسان پہ تو نہیں آئے، وہ تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئے، اور انہوں نے آگے تعلیم فرمایا امت کو جیسے جیسے حکم آتے رہے۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور جب یہ کریں گے اطیع اللہ اور اطیع الرسول، اور سود کو چھوڑ دیں گے، باقی گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نیکیوں کے کام کریں گے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس اطاعت میں، اس بات ماننے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کی رحمت کا انسان مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق کون ہوا؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے، آپ کی پوری باتیں مانتا ہے، آپ کی پوری فرما برداری کرتا ہے، اور ہر کام میں آپ کی پیروی کرتا ہے، اس پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ رحم فرمائیں گے اللہ۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، جلدی کرو، لپکو، سارے اس سرعت سے ہوتا ہے، تیزی سے کرو، اِلیٰ مغفرتن، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، میں ربکم، جو تمہارے رب کے پاس ہے۔ اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف بھاگ کے جاؤ۔ ایسا نہ ہو اے انسان، اے ایمان والے، کہ تو دنیا کے کاموں میں گم ہو جائے، اپنے مال بڑھانے میں گم ہو جائے، اور اس کو بڑھاتے ہوئے سود کی طرف تو چلا جائے۔ اپنے اللہ کی پیروی کریں، بات مانیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں، اور نیکی میں جلدی کریں۔ یہ دنیا کے کام، یہ دنیا کا مال، یہ تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت کے خزانے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ جیسے انسان سے غلطی ہو جائے، جیسے گناہ ہو جائے، اسی وقت اللہ سے معافی مانگو۔ معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہ کرو، جلدی سے کرو۔ اور جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی توبہ میں بھی جلدی کرو۔ کیوں؟ اگلے سانس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد سانس آنی ہے کہ نہیں ہوئی، کل پہ چھوڑیں، رات پہ چھوڑیں، صبح پہ چھوڑیں، وہ نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اس لیے جیسے ہی غلطی ہو جائے، اور جو پچھلی غلطی ہوئی ہیں، فوری اللہ سے مغفرت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اپنے اوپر خود اپنی مرضی سے لازم کی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جب اللہ سے مغفرت مانگیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانیں گے، اللہ کی باتیں مانیں گے، سود کو چھوڑ دیں گے، جو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے اعدت للکافرین، اس کے لیے تیار کی ہوئی آگ اللہ نے انکار کرنے والے کے۔ اور جو ماننے والا ہے، اللہ سے توبہ کرنے والا، اگر پہلے اس سے کچھ غلطی ہو گئی، کوئی کام ہو گیا، اس کے لیے رب نے تیار کیے ہے وَجَنَّاتٍ، اور اس کے لیے جنت ہیں، باغ ہیں، ارضھا، جن کی چوڑائی ہے، جن کی لمبائی ہے، السماوات والارض،
آسمانوں اور ज़मीन के बराबर। 7 आसमान बड़े ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़े और ज़मीन के मुताबिक इतनी बड़ी अल्लाह की जन्नत है। वो मांगो अल्लाह से। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो उइद्दत लिल काफिरीन है आग, जो अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। और यहाँ पे है उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार किए गए जो अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह के हुक्म पे सूद, गुनाह, सारे गलत काम सब छोड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, इस कुरान की बातें मानने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने तैयार की हुई है। अब ये जन्नत किसको मिलेगी? जो अल्लाह की मानेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानेगा और अल्लाह से फ़ौरन अपने गुनाहों पे मग़फ़िरत करेगा, सूदी काम छोड़ देगा। और जन्नत में के लिए क्या क्या अल्लाह ताला शराइत लगा रहे हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए, जन्नत में वो लोग जाएंगे जो खर्च करते हैं, सूद पे कारोबार नहीं करते, अपने पैसों को बढ़ाते नहीं हैं सूद से, बल्कि वो सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, सवालियों के लिए उनकी पूरा करते हैं उनकी ज़रूरत को। युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए, खुशहाली में, जब उनको खुशी मिली होती है। आम तौर पे ये होता है खुशी में इंसान रब को भूल जाता है, जब तकलीफ़ आती है ना तो फिर बला को टालने के लिए इंसान कोई सदका करता है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्हें ये जन्नत चाहिए जो आसमानों और ज़मीन से बड़ी है, वो उस खुशहाली के दौर में भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें ये चीज़ें अता फ़रमाई हैं, और वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। वज़्ज़र्राई, और मुसीबत और तंग दस्ती में भी, उसमें तो सारे ही करते हैं ना कि सदका करते हैं इंसान कि ये मुझसे मुसीबत टले, लेकिन खुशी और खुशहाली में भी अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और तंगी और तकलीफ़ में और सख्ती में भी खर्च करते हैं। वल्काज़िमीना, और वो पी जाते हैं अलगैज़ा, गुस्से को, और गुस्से को पीने वाले हैं। यानी किसी पे गुस्सा आता है तो वो चीखते चिल्लाते नहीं है, उसका इज़हार नहीं करते, किसी बदतमीज़ी पे किसी गलत अल्फाज में नहीं आते, बल्कि उसको अपने दिल के अंदर रोक लेते हैं। अब यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि जब इंसान अपने गुस्से को अपने दिल के अंदर रोकता है तो उसके साथ कई इंसान की जो जिस्मानी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। उसका हाल भी मेरे रब ने अपने कलाम में बताया है। बिल्कुल साथ ही जुड़ी बात है कि हर हाल में सदक़ात करने वाले, ताकि उनके दिलों में माल की मोहब्बत कम हो और अल्लाह के रास्ते में देने में वो ज़्यादा खुशी महसूस करें, देने वाले हों, लेने वाले ना हों, गुस्से को पी जाने वाले हों। वल आफ़ीना अनिन्नास, और वो लोगों को माफ़ करने वाले हैं, और माफ़ करने वाले हैं, दरगुज़र करने वाले हैं। किन लोगों को? जिनके ऊपर उनको गुस्सा आता है। तो अब जब माफ़ कर दें तो इंसान पे ये कैफियत हर हाल में तारी हो जाती है कि उस गुस्सा बाहर आ जाता है। वो किसी पे इज़हार भी नहीं करता, लेकिन दिल में उसने गुस्से को रोका, और जैसे ही वो शिद्दत कम हुई, जैसे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अगर गुस्सा आ जाए तो इंसान अपनी पोजीशन बदल दे, यानी वो खड़ा है तो बैठ जाए या लेट जाए, या उस जगह से दूर चला जाए, अगर घर में हो रहा है तो घर से निकल जाए, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन जैसे ही गुस्सा कम हो जाए फ़ौरन दिल साफ़ कर दे, और जिस वजह से भी गुस्सा आया है उन लोगों को माफ़ कर दे, तो वो उन बीमारियों से भी बच जाएंगे जो गुस्सा पी पी के अंदर ही रोक के, और वो उसका दिल भी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। क्यों? वो जो कुछ कर रहे हैं अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन से बहुत मोहब्बत करता है। अब मोहसिन कौन है? अल्लाह की मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की मानने वाले, अपने गुनाहों में फौरी तौर पे मग़फ़िरत करने वाले, तौबा करने वाले, जन्नत के हक़दार, अल्लाह से डरने वाले, जो हर हाल में हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, खुशहाली में भी, तंग दस्ती में भी, खुशी में भी और तकलीफ़ में भी। और अगर किसी पे गुस्सा आ जाता है, ख़ास तौर पे इस गुस्से का ज़िक्र जो है वो उन लोगों के लिए है जो कम तर दर्जे के हैं, जो मुलाजिम हैं, जो नौकर हैं, जो आपके मातहत हैं, उसके लिए ये ज़्यादा है। ऊपर वाले के लिए तो इंसान वैसे ही माफ़ कर देता है, ये उनके लिए है। और फिर वो उनको दिल से माफ़ कर देते हैं, उन पर माफ़ियाँ दे देते हैं। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाती है जो वाकई गुस्से वाली है, लेकिन उसको माफ़ कर देते हैं। ऐसे लोग मोहसिन हैं, एहसान के दर्जे पे हैं कि उन्होंने किसी चीज़ का कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, और किसी की तंगी की बात को भी बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा। ये मोहसिन है,
اور ان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہو گئی وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔